نیکسٹ سورت ہم دیکھتے ہیں معون، سورت المعون ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بہت ہی بہترین صورت ہے اور ہمارے لیے بہت ہی زبردست ریمائنڈر ہے کہ بہت ساری اس میں اخلاقیات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس کس طرح سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی، کیا نہیں دیکھا تم نے ایک ایسا انسان جو جھٹلاتا ہے بالدین کو۔ بالدین کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدلے کا دن۔ بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کیونکہ اس میں انسان کو بدلہ دیا جائے گا، روز جزا و سزا کا دن ہے، یعنی کہ اچھے کیے کا اچھا بدلہ ملے گا اور اللہ نہ کرے کچھ گناہ کیے ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ اب آپ دیکھیں جو بالدین لفظ ہے نا، سورہ فاتحہ میں ہم تکرار کے ساتھ نمازوں میں دہراتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بالدین کا ترجمہ شاید پتہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کبھی ہم نے اس کو سمجھا کہ ہم اللہ کو نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ مالک ہیں، بادشاہ ہیں بدلے کے دن کے، بدلے کا دن۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم نماز میں اتنی بڑی بات ریمائنڈر کے طور پر اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہے جس میں بدلہ دیا جائے گا۔ جب ہمیں بار بار یہ ریمائنڈر ملے نمازوں میں تو نماز کے بعد ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ سوچیں گے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے؟ برائیوں سے روک دیتی ہے اور نیکی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ لیکن ہماری نماز سلام پھیرنے کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تو صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ جانیں اور نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت ایسی ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کے بعد جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم تو سورہ فاتحہ اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے ہر آیت کا اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں جو میرے ذہن میں ایک دم پکے مجھے نہیں یاد آ رہے، لیکن ایک میں بتا رہی ہوں جو میں نے پچھلے دنوں ہی سنا کہ جب انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں۔ پوری ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جب تفسیر کروائی جاتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کتنی معمولی انداز میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف پوری نگاہیں لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوکس ہو جاتے ہیں ہماری طرف۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فوکس لفظ کہنا اللہ معاف کرے مناسب نہیں ہے، ہمیں فوکس ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ پوری کائنات میں بیک وقت پوری دنیا بھی نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نماز سن رہے ہیں اور ہر کسی کو جواب دے رہے ہیں۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے اس کی طرف مخاطب ہو جاتے ہیں، اور جب تک انسان کا دھیان نماز کی طرف رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری طرف مخاطب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا دھیان ڈائیورٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد بتائیں کتنی دیر اپنے دھیان کو مینٹین رکھتے ہیں۔ ہاں مانا انسان کمزور ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو دھیان تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو اگر ہم اپنے دھیان کو کنٹرول میں رکھیں اور جا رہے پھر واپس لے آئیں، پھر جا رہے پھر واپس لے آئیں، یہ پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ ایک دن ہم اس قابل بنیں گے کہ ہمارا دھیان انشاءاللہ زیادہ نماز میں رہے گا اور کم باہر جائے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زیادہ تر نماز کی طرف ہی دھیان ہوگا اور شیطان تھوڑا بہت جو وسوسہ ڈالتا ہے اس سے تھوڑا بہت دھیان ڈائیورٹ بھی ہو گیا تو ہم فوراً نماز کی طرف واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف مخاطب ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان ہٹتا ہے تو اللہ بھی اپنی توجہ ہماری طرف سے اس لیے ہٹا لیتے ہیں کیونکہ ہم پڑھ ہی نہیں رہے توجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو بالدین کا مطلب ہوتا ہے روز جزا، یعنی کہ قیامت کا دن ایسا ہے جس میں انسان کو جزا و سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال میں بالدین سے مالکی یوم الدین تک پہنچی، اور اس لیے پہنچی کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر شعور لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو آپ نے دیکھا جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، تو جواب دیجئے جی اللہ تعالیٰ دیکھا۔ کون جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کو؟ الحمدللہ وی آر مسلم، اور ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان لائے ہیں، فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں۔
اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ہمارا بلیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو اس آیت کی کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عمل اس چیز کے خلاف جاتا ہے کہ ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ زبان سے تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کر ہم سے پوچھیں گے کہ کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا، لیکن ہمارا ایمان تو صحیح ہے الحمدللہ، لیکن عمل پیچھے ہے۔ ہم دیکھیں نا ہر غلط کام کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، دن میں آپ سوچیں لغویات دیکھے جا رہے، فکر ہی نہیں ہے کہ پوچھ ہوگی ہماری۔ نماز چھوڑ دیتے بڑی آسانی سے، ہمارا عمل اس چیز کی دلیل ہے اللہ معاف کرے کہ ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ جھٹلا رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، دماغ سے زبان سے نہیں جھٹلاتے، لیکن عمل سے یہ ہم پروف دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر نماز چھوڑ بھی دی تو کیا مسئلہ ہے، کیوں کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں پڑھ کر آئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو سورت ہے سورۃ المعون بہت اسپیشل سورت ہے، اور اس کے اندر اتنی مختصر سورت ہے جس کو ہم فٹ پڑھ لیتے ہیں اما پارے میں، لیکن اب یقین کریں اس سورت کے اندر ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کو سمجھانے میں مجھے دیر نہ لگے اور جس کا ہماری زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو۔ تب آپ دیکھیں پہلی آیت میں ہم اپنے آپ کو کیا کریکٹ کریں گے کہ ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ کیا میرے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ میں اس کی سزا برداشت کر لوں۔ مثال کے طور پر نماز چھوڑنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کیا میرے اندر اتنی استطاعت ہے کہ میں آگ میں جل لوں گی؟ اللہ معاف کرے، کچھ لوگ جو دین کو بہت نان سیریس لیتے ہیں، وہ مذاق میں اللہ معاف کرے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تھوڑے دن جل لیں گے پھر آ جائیں گے جنت میں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ایک نماز قضا کرنے والے کو کتنا عرصہ جہنم میں جلنا پڑے گا؟ 80 سال سے زیادہ کی تعداد آتی ہے کہ اتنا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک نماز قضا کرنے کی میں بات کر رہی ہوں، کہاں یہ کہ ہم ہفتے میں کتنی نمازیں قضا کر لیں یا مہینوں میں ہماری کتنی ہو جائیں۔ آپ سوچیں کہ دن کی ایک نماز چھوڑنے والے کی مہینے کی 30 نمازیں تو ویسے ہی قضا ہو گئی، 30 نمازیں امیجن، اور سال کی کتنی ہو گئی؟ 365، 365 ہو گئی۔ اور ہماری زندگی اگر 60 ایئرس کی ہے تو آپ 365 کو ملٹی پلائی کر لیں 60 سے، چلے 10 سال آپ جو بالغ نہیں ہوئے تھے اس کی نمازیں نکال دیں، 12 سال کے بعد کی آپ لگا لیں، ایوریج اگر آپ 70 سال جیتے ہیں اور آپ کی خدا نہ خاصہ 50 سال کی نمازوں میں روز ایک ایک نماز مسنگ ہے، تو اب آپ سوچ لیں کہ ہماری نمازیں کتنی ہو گئی۔ 365 کو ہم ملٹی پلائی کریں 50 سے۔ میں یہ صرف ڈرانے کے لیے فگر آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو، کیونکہ جب ہم ایک گناہ کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک ہی تو ہے اور پھر ہم لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ چیزوں کو ملٹی پلائی کر کے آپ دیکھیں کہ یہ ایک چیز جو ہے نا، کنکر 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 بن کر ہی پہاڑ بنتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے پتھر جمع ہو کے ایک دن پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک طرف تو آپ نے گناہ کی دیکھی کہ خدا نہ خاصہ ہمارے گناہ ہمارے لیے اللہ نہ کرے وبال کا ذریعہ نہ بن جائے، ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ دوسری طرف موٹیویٹ کروں گی کہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے نیکیاں بھی ایک دن پہاڑ بن جاتی ہیں۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بہت لائٹ عمل ہے، لیکن روز آپ مسکرا کر دیکھیں کسی کو تو آپ کے اعمال میں نیکیاں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ روز 10 روپے صدقہ کریں تو ہفتے کے 70 روپے صدقہ ہو جائے گا، اور مہینے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 300 روپیز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑی تھوڑی نیکیاں ہی کرتے جائیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ اتنی زیادہ ملٹی پلائی ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جزا اور سزا دونوں کا دن ہے، اس لیے دونوں کی بات بار بار کر رہی ہوں۔ کبھی میں آپ کو ڈرا رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ گناہ زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا، اور کبھی میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ نیکیوں کی طرف بھی دیکھیں، کیونکہ دن کا مطلب ہے کہ نیکی کا صلہ ملے گا اور گناہوں کا وبال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ معاف کرے، بہت ڈر لگ رہا ہے یہ والی بات کہنے سے پہلے، کیونکہ ایک دفعہ ہماری ٹیچر نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ہفتے میں ایک دن بھی سوچیں کہ چلو سب گیدر ہوئے ہیں، گیدرنگ ہوئی ہے، امی کے گھر گئے ہوئے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلو آج تھوڑی بہت غیبت چلتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ویکینڈ کی غیبت کی بھی آپ کی ہفتے کی ایک غیبت مہینے کی 4 غیبت بنے گی، اور سال کی کتنی غیبت ہو گئی، اور پھر سال کو آپ ملٹی پلائی کر لیں جتنی زندگی آپ کی ہے، ہر چیز ملٹی پلائی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 میں نے اتنی سمجھا دی ہے، اس پر ہم فوکس کریں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُّعُ الْيَتِيمَ، اور اس کے بعد والی آیت آپ دیکھیں کیا کہتی ہے، ایسا انسان جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اب آپ دیکھیں کہ دھکے تو بہرحال کوئی ڈائریکٹ دھکے تو ہم نہیں دیتے، ہم ڈائریکٹ یتیموں کو دھکا نہیں دیتے، لیکن مائک ذرا میوٹ رکھیں، جن کا مائک اوپن ہے وہ مائک میوٹ کر لیے، اس لیے کہ ایک تو وکیل ہے
دوسرا قیامت کا منکر ہے. بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیوں کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی. دوسرے اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی. یعنی کہ ایک انسان جس کا اتنا برا کیریکٹر ہے کہ جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ یتیم کے ساتھ بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا سلوک کرے گا. اب آپ دیکھیں، دھکے دینا یا دو کا مطلب پایا جاتا ہے، لیکن لٹرل معنی میں ہم یتیموں کو دھکا تو نہیں دیتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. یعنی کہ یتیم کون ہوتا ہے؟ جو معاشرے کا، اللہ معاف کرے، کسی طرح سے ایک ایسا انسان جو محرومیوں کا شکار ہے، اس کا باپ نہیں ہے اور اس کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے شخص ہماری نظر میں کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی کفالت کرنے کے بجائے ان کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے علم میں کوئی یتیم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کی کفالت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کی مالی مدد کرنی چاہیے، اور جس طرح سے بھی اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے. آیت نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں وہ رغبت دلاتا مسکین کو کھانے کھلانے کی. اور اس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ اپنے اماں پارے کے اندر تکرار کے ساتھ یہ بات دیکھیے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہوتے ہیں جو خود بھی مسکین کو کھانا نہ کھلائے اور جو کسی کو موٹیویٹ نہ کرے. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ یہ کہا ہے اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر. یعنی کہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ یہود کا جو یوز کر رہے ہیں نا، وہ سیکنڈ لیول ہے. رغبت کون دلاتا ہے کسی کو کسی چیز کی؟ موٹیویٹ کون کرتا ہے؟ جیسے میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں نا، تو میں کیوں موٹیویٹ کروں گی؟ میں اس لیے موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ میں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے، اور الحمدللہ مجھے اندازہ ہے کہ کتنا زبردست ہے ہمارا دین اور کتنے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے اس سے. میں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو آگے بول رہی ہوں نا. تو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی کون دلائے گا؟ جو خود کھانا کھلاتا ہے مسکین کو، اور جس کو پتا ہے کہ ان کو کھانا کھلانے سے کتنی ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوتی ہیں اور ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، اور کتنے اجر و ثواب احادیث کی روشنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ رغبت دلانی ہے، تو رغبت دلانے کے لیے پہلے آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا. تو اللہ کو مسکین کو کھانا کھلانے کا عمل اتنا پسند ہے، اور اس کی اتنی زیادہ تاکید ہے قرآن میں کہ جتنی دفعہ بھی یہ آیت آئی ہے نا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس میں کھانا کھلانے سے زیادہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ رغبت دلاؤ. یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر عام ہونا چاہیے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ بولتا ہوا نظر آئے کہ فلاں انسان ضرورت مند ہے، تم اس کی ضرورت کو پورا کرو. تمہارے پاس ہے کہ تم پورا کر سکتے ہو تو تم پورا کرو. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا سرکل ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں ہمارے یہاں تو ایسا سرکل بنا ہے کہ ہر انسان اپنی ضروریات پر ہی رو رہا ہے. الحمدللہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بلکہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں. اس کے باوجود ہم اپنی ضروریات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، اپنی بے روزگاری پر رو رہے ہیں یا کم سیلری پر رو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے وہ دینے والے بنے، نہ یہ کہ کم ملنے پر اپنی حسرتیں ہی لے کر بیٹھیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس آیت کے اندر ہمیں دو چیزوں پر عمل کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو خود بھی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. تو عام کا ورڈ جو بیسیکلی یوز ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کھانے کے علاوہ دوسری ضروریات بھی اس میں لے لیں کہ مسکین کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرنا، وہ اس کے اندر شامل ہے. اور سب سے بڑی ضرورت کسی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. کیونکہ آپ جب بھی کسی کو پیسے دیں گے تو وہ سب سے پہلے جو چیز خریدے گا نا اپنے لیے، وہ واقعی اپنے کھانے کا انتظام کرے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مسکین میں کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں، جیسے کہ ہماری ماسیاں وغیرہ، جن کا گزارا نہیں ہوتا، مشکل سے گزارا کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر شامل ہے. اور یہ آیت ایک بہت ہی موٹیویٹنگ آیت اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اس کو جسے تم جانتے ہو اور اسے جسے تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کی روح سے مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسکین کو ہٹا کر روزمرہ زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو کھانا بنا کر ان کو کھلاتے ہیں وہ بہت بڑی نیکی ہے. ہمارے گھر والے اللہ نہ کرے مسکین نہیں ہیں، لیکن ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم جس کو بھی کھانا کھلائیں، مسکین کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی کوئی گھر میں ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہماری فیملی میں اس میں کوئی آ رہا ہے، یا روز روٹین وائز ایک
ہاؤس وائف اپنے شوہر کو یا اپنے بچے کو یا اپنے ساس سسر کی خدمت کر کے اسے کھانا کھلا رہی ہے تو یہ ایک بہترین اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایک اجر سمجھیں اور خوشی خوشی اس کو کریں، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے کسی کو کھانا کھلانا. تو اس آیت کی روشنی میں کیا عمل کریں گے ہم؟ آج ہمیں سوچنا ہوگا اور پریکٹیکل سوچنا ہوگا کہ میں اس آیت پر کیسے عمل کروں. ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہیں نا، اگر دوپہر کے ٹائم پر آتی ہیں اور لنچ کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو آپ کھانا جب بنا رہے ہو تو تھوڑا کھانا ان کے لیے بھی ڈال دیا کریں. تھوڑے چاول ڈال رہے ہیں، تھوڑے ایکسٹرا ڈال دیں، کم نہیں ہوگا. آپ یقین مانیں آپ کے کھانے میں برکت ہو جائے گی، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس کھانے کو ہم دوسرے سے شیئر کرتے ہیں نا، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ نوٹ کی ہوئی بات ہے کہ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ نے اپنے کھانے میں سے کسی کو شیئر کروایا ہے تو وہ کھانا جو ہے کھانے کے بعد بھی بچتا ہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا مل جل کر کھانے میں برکت ہے، تو برکت اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سوچیں نا کہ ایک میڈ ہے ہماری، صبح سے 10 سے 8 بجے سے نکلی ہوئی ہے اور 5 بجے گھر کو جا رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، کبھی ایک گھر کبھی دوسرا گھر، اور وہ گھر اس حال میں لوٹے بھوکی خالی پیٹ. تو کیا ہمارا کہنا کہ ہمارے پاس سے ہو کر گئی اور ہم کچھ کھلا نہ سکے اسے؟ تو کس حد تک ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ایک نیکی کا موقع مل رہا ہے اور اس کو ہم ضائع کر دیں. تو ہمیں تھوڑا سا ان کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ نہیں تو تھوڑا بہت دے دیں. آپ جو اپنے لیے دوپہر کے لیے بنا رہے ہیں، ایک روٹی کے ساتھ تھوڑی سبزی ہی دے دیں، تو بہت بڑی نیکی ہے. ان کو خالی پیٹ نہ جانے دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک نیکی کا موقع آتا ہے. اور جب وہ نڈھال ہو کر کام کر رہی ہیں اور ہم دیکھے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور ہم نہ دیں تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ضرور خیال کریں ان کے کھانے پینوں کا. اور اس کے علاوہ سیکنڈ لیول پر ہم اس آیت پر اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں کہ ہم جو گروسری کر رہے ہوتے ہیں تو راشن وغیرہ کا انتظام کر دیں. کسی کا اگر ڈائریکٹ اس کے لیے سامان نہیں لا سکتے تو اس کو باقاعدہ مہینے کے شروع میں تھوڑے پیسے دے کر 1-2 ہزار روپے ایکسٹرا دے کر یہ بول دے کہ تم اس سے اپنا راشن وغیرہ لے لو. تو ایک بہت بڑی نیکی ہے اور جب کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے 3 کوالٹیز ابھی کیا پڑھی ہیں، اس کو دوبارہ ریکیپ کریں کیونکہ یہ صورت بہترین عمل کی صورت ہے اور بار بار ہمارے لیے موٹیویٹنگ ہے. پہلی آیت یہ کہ قیامت کے دن پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین مانیں جس دن سے ہمیں قیامت کے دن پر یقین آ گیا نا، ہم نیکی کرنے کی طرف بھاگنے لگیں گے اور برائیوں سے بھاگنے لگیں گے، بچنے لگیں گے. نیکی کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور برائیوں سے دور ہو رہے ہوں گے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ برائیوں کی طرف بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں، اور نیکیوں سے بھاگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں نیکیوں سے. کرتے ہیں نا ویسے. مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل اٹھایا، کوئی مزیدار کوئی چیز ہاتھ میں آئی، یوٹیوب پہ کچھ دیکھے جا رہے ہیں، ٹائم ضائع کیا، گناہ پہ گناہ کیے. وہاں کھڑی ہوئی اذان ظہر کا ٹائم ہو گیا لیکن نماز کی فکر نہیں کی ہم نے، لیٹ پڑھ لیٹ اور ڈیلے کر کے 3 بجے نماز پڑھی ہم نے. تو ہمیں جب علم آ جاتا ہے تو الحمدللہ وہ لیول آتا ہے کہ انسان کچھ یوز کر رہا ہے، بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، چلو اذان ہو گئی تو جلدی سے کھانا سمیٹوں اور فوراً نماز کی طرف جاؤں. تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور نیکیوں کی طرف بھاگیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ کل قیامت کے دن ہم سب جانتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں، یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ نیکی ہمارے نجات کے لیے ہے اور گناہ ہمارے لیے وبال ہے، لیکن ہمارا عمل بہت پیچھے ہو جاتا ہے. تو عمل کی طرف ذرا سا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور آیت نمبر 2 کیا کہہ رہی ہے کہ ایسا انسان جو یتیموں کی عزت نہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث موٹیویشن کے لیے سناؤں گی کہ وہ گھر جس میں کسی کے یتیم کی کفالت کی جا رہی ہو وہ گھر بہترین گھر ہے اللہ کے نزدیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا کہا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ اور میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کس طرح کا قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور بیچ کی انگلی اٹھائی. شہادت کی انگلی پتہ ہے آپ کو کون سی ہے؟ اوبویسلی جو نماز میں ہم اٹھاتے ہیں وہ، اور اس کے برابر والی انگلی اٹھائی اور یہ کہا کہ یتیم اور کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے. تو کین یو امیجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے ہمیں. تو ہم سوچیں کہ ہمارے اللہ نہ کرے خاندان میں خدا نہ خواستہ کوئی یتیم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مالی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر محلے میں بھی کوئی ایسا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، واقعی ہمارے علم میں ہوتے ہیں لوگ، تو اسپیشلی جا کر ان کی اسکول وغیرہ کا بندوبست کریں یا ان کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کپڑے وغیرہ دے دیا کریں ان کی سائز کے حساب سے، تاکہ وہ باپ کی کمی کا احساس نہ کر سکیں اور ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں. تو کسی قسم کی بھی ہم کفالت کا خیال کریں گے تو اتنی بڑی ہمارے لیے بشارت ہے. اور آیت نمبر 3 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا مسکینوں کو کھانا کھلائیں کہ ہم دوسروں کو بھی یہ چیز موٹیویٹ کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی اویئرنیس دے سکیں
جیسے ہم اپنے سوشل سرکل میں بیٹھ کر ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، غیبتیں کرتے ہیں، گوسپس کرتے ہیں. ہم جب فرینڈس گیدرنگ کرتے ہیں تو ہم باتیں کیا کرتے ہیں بتائیں؟ کیا باتیں ہوتی ہیں جب ہم کہیں ملتے ہیں، فرینڈس گیدرنگ ہو گئی یا پوری ایک فیملی گیدرنگ ہو گئی، تو واٹ آر وی ٹاکنگ؟ کیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں جگہ پہ سیل لگا ہے اور فلاں ریسیپی بہت اچھی ہے اور یہ کھانا میں نے بنایا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، اللہ معاف کرے برائیاں. تو کیا کبھی ہم یہ ٹاپک بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ماسی آتی ہے تو الحمدللہ ہم کھانا کا ان کا انتظام کرتے ہیں، وہ بہت دعائیں دے کے جاتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں بہت برکتیں آئیں. تو اگر آپ کے پاس بھی ہے ایسا موقع تو آپ بھی ضرور اویل کریں. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹاپکس عام ہیں. ہمارا الحمدللہ جو لوگ دیندار ہیں اور اچھی فرینڈز ہوتی ہیں ان کی، تو وہ الحمدللہ اچھے ٹاپکس پہ بات کرتی ہیں اور ایمان کو تازہ کر کے ایک دوسرے سے اٹھتے ہیں. تو ہم بھی تھوڑا سا لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں، تھوڑا بہت دین پڑھیں لیکن اس کو آگے پہنچائیں اور عمل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو سوچیں ہم یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ایک ہی محلے میں کچھ لوگ رہتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اللہ نہ کرے، دیکھیں خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ تو سب کو ہی چل جاتا ہے نا کہ اب اس گھر میں یتیم رہتے ہیں. تو ہم کیا کریں فرینڈز آپس میں کہ میں اس بچے کی ہیلپ کر رہی ہوں، میں اسکول کی فیس کا کر رہی ہوں، تم کچھ اور دیکھ لو. یعنی کہ اچھے آئیڈیاز ڈسکس کریں ہم. عقل مند وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس گفتگو کرنے کے لیے اچھے آئیڈیاز ہوں. بیوقوف وہ ہے جس کے پاس فضول چیزوں سے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی اور وہ صرف فضول گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے ٹاپکس جب دین کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ خود بخود خوبصورت ہو جائیں گے. آیت نمبر 4 بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے. یہ سورت کی اسپیشل اس میں سے یہ آیت ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بہت ہی ڈر لگتا ہے، اللہ معاف کرے، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں نمازیوں کے لیے خرابی ہے. اور ویل جو ہے، میں نے لاسٹ کلاس میں بھی بتایا سورہ ہمزہ کے اندر کہ ویل کا مطلب ہے جہنم کا ایک نام ہے یہ ویل، اور ویل کا مطلب خرابی ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں نمازیوں کے لیے خرابی ہے. اب آپ بولیں گے نمازیوں کے لیے کیسے خرابی ہو سکتی ہے؟ تو اس کے اندر آیت نمبر 5 اور 6 والے نمازی مراد ہے کہ انسان نماز تو پڑھ لے. آیت نمبر 4 کی روح سے انسان نمازی تو ہے، لیکن آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ان نمازیوں کی 2 برائیاں بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ انسان ایسا ہے کہ اس کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے. اور آیت کیا کہتی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. استغفر اللہ، بہت ہی ڈر لگ رہا ہے یہ آیت سن کے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہا پڑھ لی، جب جی چاہا تاخیر کر لی، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے. کہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے بھی یہ واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے. اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس حال میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ سستی کی حالت میں ہو اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا نماز میں، ہاں لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یعنی کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ وہ نماز میں آ گیا ہے اور وہ بڑا نمازی ہے، لیکن وہ نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین موجود تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی کرتے تھے نا تو جان بوجھ کے بس کھڑے ہونے کے لیے آ جاتے تھے کہ کوئی ان کو منافق نہ کہہ دے. تو کیا کرتے تھے کہ کوئی ان کو اللہ نہ کرے مومن نہیں کہے گا، اس لیے وہ وقتی طور پر بس جسٹ اپنی حاضری دینے کے لیے نماز کے لیے آ جاتے تھے. لیکن ان کی نماز کا کیا کیفیت تھی کہ اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے تھے نماز میں، بلکہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے تھے. تو ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نماز میں. نماز میں غفلت کے بہت سارے مطلب میں نے آپ کو یہاں پڑھ کے سنائے، تو اس میں 2-4 مطلب آپ کو سمجھ آئے. ایک تو یہ اللہ نہ کرے کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، لیکن نمبر 2 یہ ہے کہ نماز میں سستی دکھا رہے ہیں. نمبر 3 کیا ہے کہ وقت پر نہیں پڑھ رہے، جب دل چاہ رہا ہے بڑے مزے سے. وہی میں نے کہا نا کہ ظہر کا ٹائم 1 بجے ہوتا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم کبھی 4 بجے پڑھ رہے ہیں، کبھی بالکل عصر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور بھگاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے جس کو ہم ٹپیکل الفاظ میں گھلاٹیاں مارنا کہہ رہے ہوتے ہیں، فٹافٹ پڑھ دی نماز، خشوع خضوع نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا نماز پڑھنے کے بعد کہ واٹ وی ور آسکنگ، ہم کیا مانگ رہے تھے اللہ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بہت ہی زیادہ یہ ڈرا دینے والی آیت ہے کہ یہ ساری چیزیں غفلتوں میں شامل ہیں.
تو ہم اپنی نمازوں کو امپروو کریں، اور آپ دیکھیں کہ دین کا جو بیسیکلی دار و مدار ہے نا، نمازوں کے اوپر بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی درسوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے نمازوں پہ بہت بات ہوتی ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے؟ قرآن میں بھی یقین مانے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے دنوں بعد نماز کی آیت لے آتے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب جنت میں انٹر ہونے کے لیے انسان کے پاس نماز کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور فل نمازیں ہونی چاہیے۔ چھوڑی ہوئی نمازوں کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا ایک حدیث کا مفہوم سنیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نمازوں کا حساب کتاب کلیئر ہو گیا نا تو ہم پار لگ گئے، باقی حساب کتاب ہمارا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم سے نمازوں کے بارے میں پوچھا گیا اور نماز میں ہی ہم رک گئے کہ نہیں ہماری تو نمازیں ہی پوری نہیں ہے، تو پھر ہم مارے گئے۔ اس حد تک الفاظ آتے ہیں کہ نماز ہی سب سے اہم چیز ہے، نماز بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، کلمہ توحید کے بعد آپ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، روزے مہینے میں سال میں ایک دفعہ رکھے جاتے ہیں پورا مہینہ، اور حج جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ کرتے ہیں۔ اور کلمہ توحید تو ہماری بیسک ہے جس کو ہمیں روز ہی دہرانا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ایک اللہ سے دعا مانگنی ہے، ایک اللہ سے امید رکھنی ہے، اور ایک اللہ کے ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ لیکن نماز آپ دیکھیں کہ ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 سے زیادہ کوئی تکرار ہوگی؟ جب دیکھیں کوئی چیز بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بولتے 3 دفعہ اس کو پڑھ لو تو تمہیں یاد ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کہا 5 دفعہ پڑھو تم۔ تو 5 دفعہ کوئی چیز دہرائی جائے تو وہ تو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے نا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسی نمازیں پڑھتے 5 دفعہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 5 دفعہ تو بہت زیادہ کوانٹٹی ہو گئی نا، یعنی کہ فجر پڑھی، پھر ادھر ادھر ریسٹ کیا، پھر واپس زندگی کا کچھ حصہ گزارا، دن کا کچھ آغاز کیا، پھر آ گئی ظہر کی باری۔ ابھی ظہر پڑھ کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دن نے ذرا سا اپنا سورج کا لیول تھوڑا سا پیک ہوا، جو عصر کا وقت ہوتا ہے دھوپ کا، تو عصر داخل ہو گئی، پھر واپس سورج نے غروب ہونا ہے تو ہم نے نماز پڑھی، پھر ایک دم پیک رات ہو جاتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، اور پھر آدھی صبح جیسے داخل ہونے کی ہوتی ہے تو ہم فجر پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ بدلتے وقتوں کے ساتھ اللہ نے بار بار اپنے پاس بلا لیا، بار بار میرے پاس کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے باتیں کرو۔ تو مطلب 5 دفعہ جب اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو ہمارے پاس جواز ہی نہیں بچتا کہ ہم اپنی حالات، اپنی زندگی دوسروں سے شیئر کریں۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے بار بار اس لیے رکھا کہ ابھی ہمارا دل اپسیٹ ہو رہا ہے تو ہم فلاں کو فون کر رہے ہیں، فلاں کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کریں، ہم اللہ کے پاس جائیں، بار بار اللہ کے پاس جائیں، بار بار اللہ سے کنیکشن کریں، ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ سے مانگنے والے بنیں گے۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آج میں نے ڈسکس کیا ہے، بہت موٹیویٹنگ ہے یہ ٹاپک کہ ہم اپنی نمازوں کو کس طرح سے بہتر بنائیں اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ایک نماز بھی اسکپ نہ ہو، کیونکہ اکثریت کا یہ حال ہے، اللہ معاف کرے، کہ فجر نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ وہ تو کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہے 7 بجے تو آپ اٹھ جاتے، لیکن 6 بجے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ تو نمازیں زندگی کا ہم مقصد بنائیں، اور نمازوں کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بچپن سے بچوں کو عادی کریں، کیونکہ بچپن سے اگر آپ کو نمازوں کا گفٹ ماں باپ نے دے دیا نا تو انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا، یہ میں کہتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے والدین نے یہ کارنامہ بچپن سے ہی کر لیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ چاہے کچھ بھی چھوٹ جائے نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایسا عادی بنایا اور ایسا شروع سے ہی شوق ڈالا، اور اللہ ہی کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر شوق اتارا۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کی نمازوں کی خبر لیں اور ان کو بچپن سے نماز کا عادی بنائیں۔ ایک بالغ بچہ اس پر نماز فرض ہے، وہ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوڑے تو آپ ایکشن لیں، اور آپ ایکشن کب لیں گے؟ جب آپ خود پڑھتے ہوں گے۔ تو ہم اپنے بچوں کے اندر نمازوں کو اتاریں، کیونکہ نماز سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے، اور نماز ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمارے دین کا بیس ہے۔ وہ الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوا کیا ہے؟ یعنی ایسے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بس صورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ گھر میں تو نماز نہیں پڑھ رہے لیکن کسی گیدرنگ میں ہے تو پڑھ لی نماز، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہونے کے باوجود، تو لوگوں میں ہوئے تو پڑھ لی، لیکن گھر میں بیٹھے ہیں تو کبھی عشاء ڈراپ ہو گئی، کبھی عصر ڈراپ ہو گئی، کبھی کیا ڈراپ ہو رہا ہے، کبھی کیا ڈراپ ہو رہا ہے۔ تو لائٹ نہ لیں، کیونکہ ہم گھر سے باہر بھی نکلتے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی چھوڑ دیتے ہیں۔ عصر کی نماز چھوڑنے کی وعید آپ کو پتہ ہے کیا آتی ہے؟ کہ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو جائے اس کے گھر والے اور گھر سب تباہ ہو گیا۔ مطلب ایک سمجھے کہ ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، سب جگہ پر آگ لگ گئی، ایسی آگ لگی کہ گھر بھی جل گیا اور گھر والے بھی جل کے ختم ہو گئے۔ تو ایسے انسان کی تباہی کیا ہے؟
لیکن عصر کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آنکھ لگ گئی. ابھی تو آج کل دن بڑے ہیں نا، تو الحمدللہ عصر کا ٹائم 7 بجے تک ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ عصر کا ٹائم 5:45 بجے کے بھی قریب آخری میں آ جاتا ہے. تو کوئی سو رہا ہے دوپہر میں تو ایسا سوتا ہے کہ پھر مغرب پر ہی اٹھ رہا ہے. تو یہ غلط بات ہے نا. تو ہم سب کو سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف دکھاوے کی نماز نہ پڑھیں، حقیقی معنوں میں نماز پڑھیں. اور آیت نمبر آخری جو اس سورت کی آیت آتی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس سورت کا نام بھی معاون ہے، اور معاون کہتے ہیں عام ضرورت کی چیز. اور اس آیت کے اندر انسان کی بخیلی کا یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا انسان بخیل ہے کہ وہ منع کر دیتا ہے، کسی بھی انسان کو منع کر دیتا ہے عام ضرورت کی چیز کا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور نہیں دیتا یعنی کہ روکتا ہے عام ضرورت کی چیز سے. اب آپ دیکھیں کہ معن کا جو لفظ ہے، معون کا جو روٹ ہے معن سے نکلا ہے، میم عین نون. معن کہتے ہیں شیئن قلیل، چھوٹی چیز کو. بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، 2.5%. اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گھریلو چیزیں عاریتاً دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے، اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے. اب جو آج کی ہم نے برائیاں پڑھی ہیں نا، وہ اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو شخص قیامت کا انکار کرے گا وہی یتیموں کو دھکے دے گا، یا یتیموں کی کیئر نہیں کرے گا، وہی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گا، وہی نماز نہیں پڑھے گا. اور اگر پڑھ بھی لے گا تو ایسے ہی پڑھے گا جیسے کوئی اس کا ریوارڈ نہیں دیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی کہ غیر شعوری طور پر پڑھے گا. اور آیت نمبر آخری میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس انسان کو قیامت کے دن کا یقین نہیں ہوگا وہی اتنا بخیل ہوگا کہ چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو دے دینا. اب اس آیت کے اندر ایک مطلب بہت اچھا بتایا گیا، وہ یہ بتایا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے کیا سمجھایا کہ زکوٰۃ بھی دیکھا جائے تو ہمارے پورے مال کا 2.5% حصہ ہی ہوتا ہے، تو بہت ہی کم ہوا نا. اب لوگ جب سال گزر جاتا ہے اور زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر بولتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کیسے نکالیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہوا ہے، گولڈ دیا ہوا ہے یا کوئی پراپرٹی دی ہوئی ہے، تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی پراپرٹی کا آپ کو صرف 2.5% تو نکالنا ہے، تو بہت چھوٹی چیز ہوئی نا. تو ایک طریقے سے یہاں زکوٰۃ کا مطلب بھی پایا جاتا ہے. اور اگر زکوٰۃ کو ہٹا کر آپ عام روزمرہ کی چیزیں لیں تو اس میں یہی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر پڑوسی ہے، کوئی گھر کے برابر میں آپ کے رہ رہا ہے، اور وہ کبھی کچھ اچانک مانگنے آ جائے کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، فلاں ڈنر سیٹ دے دیں، تو ہم اپنا دل چھوٹا کر لیں. اگر ہم الحمدللہ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے، تو ہمیں شیئر کر لینا چاہیے. کوئی گلاس کا سیٹ مانگ لے یا کوئی چیز مانگ لے تو تھوڑا دل بڑا کر کے دے دیں. ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا عجیب قسم کے پڑوسی ہیں اور توڑ پھوڑ کا ڈر ہے اور صحیح نہیں ہے ان کا کیریکٹر، تو چلیں آپ نہ دیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھے لوگ ہیں اور آپ دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیں. یعنی کہ جان بوجھ کے آپ وہ نہ کریں. کوئی چائے پتی، چینی یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں دل بڑا کر کے اس کو دینا چاہیے. اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں دینا، کسی کو شیئر کرنا اچھے اخلاق کی دلیل ہے نا. تو بس یہ ساری چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں. اس میں ایک مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ بچوں سے اسکول میں آپ یہ سکھائیں بچوں کو کہ بچوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے نا، تو بچوں کا دل بچپن سے ہی بڑا کیا جاتا ہے. جب ہم بچپن سے ان کا دل بڑا کر دیتے ہیں نا تو پھر بڑے ہو کر پھر وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی چیزیں بھی شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں سے. بچوں کا دل کیسے بڑا کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے اسکول سے آ کر کے میں کام کر رہا تھا تو آج میرا برابر والا دوست مجھ سے اریزر مانگ رہا تھا یا پینسل مانگ رہا تھا تو مما میں نے نہیں دی. تو ایسے موقع پر ہم بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے الحمدللہ سمجھدار بیٹھے ہیں یہاں سب، کیا سمجھائیں گے؟ یہ دینا چاہیے، اب شیئر کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے، اور مل جل کر کرنا چاہیے کام. تو کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا ذرا اپنی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ شیئر نہیں کرواتے. تو ہمیں بچپن سے ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، اور بچے بھی بچپن میں جو ماحول دیکھتے ہیں نا، جو ماں سکھاتی ہے وہ سیکھ جاتے ہیں. اب ہم یہ کہیں گے نہیں ہمارا بچہ تو سینسیٹیو ہے، وہ کچھ شیئر نہیں کرتا، تو ہمیں بچوں کو بتانا ہے. مثال کے طور پر ہم بچوں کے کپڑے نکالتے ہیں نا، تو میں بھی اپنے بچے کے کپڑے اپنے ساتھ پہلے وہ مائنڈ کرتا تھا اور وہ ناراض ہو جاتا تھا کہ میں اس کے بچے کپڑے ماسی کو دے دیتی ہوں. ایک آدھ دفعہ اس نے دیکھ لیے تو اس نے واپس لا کر اپنی جگہ پر رکھ دیے. تو میں نے پھر سمجھایا کہ جب ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں اور دے دیتے ہیں. اور پھر جب ہم نے دیے اور الحمدللہ پھر نیا کلیکشن لینے